مولانا صاحب، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے معاملے کو، یعنی سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا اور جس طرح سے موجودہ حکومت نے آج بھی وضاحت دی کہ علاج معالجہ وہ کرانا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ ایک ایسی سیکیورٹی سچویشن بنی، اسی وجہ سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ ان کو ایک سرکاری اسپتال یعنی پمز لے جایا جائے، لیکن کسی صورت بھی انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی حکم عدولی نہیں کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کا کوئی سپیس دینا نہیں چاہتی، اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس پر آپ کا موقف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل پارلیمنٹ میں بھی میں نے اس پر بات کی تھی، اور کچھ اس میں پرانی تاریخ بھی ہے میں نے دہرائی جی کہ پی ٹی آئی کے دو مطالبے ہیں۔ ایک مطالبہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اسپتال منتقل کیا جائے اور اس کا علاج ہو، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو رہا کیا جائے۔ تو فی الحال اگر رہائی ممکن نہیں ہے تو اس کا علاج تو ہونا چاہیے۔ جی ماضی میں یہ حالات پیپلز پارٹی پہ بھی آئے اور مسلم لیگ نون پہ بھی آئے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت بھی قید بند میں تھی، اور پھر کے بعد ہی دیگر رہا بھی ہو گئے، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیماری کا سہارا لے کر بیرون ملک چلے گئے، ان کو اجازت مل گئی علاج کے لیے۔ تو عمران خان کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں ہے؟ تو یہ کہ انسانی بنیاد پر میں نے کہا، میں کہہ رہا ہوں جی کہ وہ ایک سیاسی لیڈر بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسان بھی ہے، اور اس کا حق بنتا ہے کہ اگر وہ جیل میں بیمار ہے تو ان کو منتقل کرنا چاہیے ہاسپٹل۔ بدقسمتی سے میری تقریر کے بہت سارے نکات جو ہے وہ انہوں نے کاٹ دیے، نشر نہیں کیے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ان دنوں میں ہماری تحریک چل رہی تھی کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے یہ دھاندلی پر مبنی ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، اور ہمارا دھرنا تھا یہاں اسلام آباد میں۔ جی اس موقع پر ہمیں جے ایس کیو بلایا گیا، اس میں آرمی چیف صاحب بھی تھے، فیض احمد صاحب بھی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں میں اور اکرم خان درانی صاحب ہم وہاں پہنچے۔ تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم سے صرف ہمارے تحریک کے حوالے سے بات کریں گے، صحیح۔ مگر انہوں نے آتے ہی بدتمیزی پہ اتر آیا جناب باجوہ صاحب۔ تو میں نے اس موقع پر اس کو جواب بھی دیا، اس کو للکارا بھی، اور اس کو کہا کہ زبان بند رکھو۔ اچھا اور اس پر پھر یہ ہوا کہ اچھی خاصی گرما گرمی ہوئی، اور پھر اس کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیے آپ کی تحریک سے جو ہے سارا فائدہ جو ہے وہ مسلم لیگ کو ہو رہا ہے، اچھا جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ اور میاں نواز شریف صاحب ان کو اب زندہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی سیاسی ماحول میں ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا اگر ہماری تحریک سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو پہنچنے دو، لیکن ہم آپ کے دھاندلی کے خلاف جو آپ نے الیکشن کے موقع پر کروائے اور اپنے من پسند لوگوں کو منتخب کروایا، ہم اس عمل کے خلاف ہیں۔ اور زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، ٹھیک۔ اور زرداری صاحب کو بھی ریلیف ملا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں ہے؟ صحیح، اگرچہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے اختلافات کا آپ کو بھی پتہ ہے بالکل۔ اور دنیا کو بھی پتہ ہے کہ ہم کس حد تک آگے چلے گئے تھے، لیکن ایک انسانی ہمدردی اور ایک ایسے مرحلے پر کہ جب ایک شخصیت بیمار بھی ہے اور وہ بار بار مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ میرا معائنہ ہو جائے ہاسپٹل میں، تو پھر وہ بھی ایسا ہوا جی کہ
کہتے ہیں کہ عمل درآمد کیا ہے، مگر میرے خیال میں انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا بلکہ ڈرامہ رچا ہے۔ اچھا، تو مولانا صاحب اب آتے ہیں ذرا اس معاملے پہ کہ آپ نے، ظاہر ہے کہ آپ کے اور تحریک انصاف کے جو اختلافات تھے وہ سب کو علم ہے، لیکن کچھ روز قبل مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب متحد اپوزیشن کے قیام کا اعلان باقاعدہ کیا، جس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا، تو یہ جو آپ لوگوں کا اتحاد ہوا ہے، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر تک ہی ابھی فی الحال رہے گا یا پارلیمنٹ کے باہر بھی ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا، حکومت تو بڑی مضبوط ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ سسٹم بھی بڑا مضبوط ہے، حکومت بھی مضبوط ہے، تو اپوزیشن کس قسم کا چیلنج موجودہ سیٹ اپ کو دے سکتی ہے؟ دیکھیے، ماضی میں بھی ہمارے بیٹھک ہوئے ہیں، جی اور اس میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اگر ہم پارلیمنٹ کے باہر مل کر کوئی تحریک یا جلسے فی الحال نہیں کر سکتے تو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہمیں جو کامن مسائل پر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم اس بات پہ بالکل بھی تھے، لیکن پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت جو باہر ہے ان میں یکسوئی نہیں ہے، اوکے، تو بہت سارے ایسے معاملات جو ان پر کوئی مشاورت نہیں ہوتی تھی، ٹھیک، اور خاص طور پہ انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کی رہائی کو، یا اس کی بیماری اور ہاسپٹل اور علاج، تو وہ بس پھر اپنی مرضی کرتے تھے، مرضی سے واک آؤٹ کرتے تھے، لیکن جہاں کہیں کامن چیز ہوتی تھی تو ہم بھی ساتھ دیتے تھے، لیکن اس طرح کی ہم آہنگی نہیں ہوئی کہ اجلاس سے پہلے ہم بیٹھ کر مشاورت کریں، ایجنڈے پہ غور کریں، ٹھیک، اور پھر کس بات پہ ہمیں احتجاج کرنا ہے، کس بات پہ ہمیں ٹوکن واک آؤٹ کرنا ہے، کس بات پہ ہمیں مستقل واک آؤٹ کرنا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ صحیح، گزشتہ دنوں میں جو مولانا صاحب کی اپوزیشن لیڈر سے بات ہوئی تھی، اور اس بات چیت کے نتیجے میں رات ایک بیٹھک ہوئی، بڑی طویل بیٹھک ہوئی، اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی پوری قیادت، پی ٹی آئی کی پوری قیادت جو ہے وہ تشریف فرما تھی، اپوزیشن لیڈر سمیت، تو اس میں بھی یہی بات چیت ہوئی کہ اب باقی ساری چیزیں تو چھوڑ دیں، ملک ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، بلوچستان سے مسلسل خون بہہ رہا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی مسلسل خون بہہ رہا ہے، کشمیر کا مسئلہ نیا اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو ایسے حالات میں حکمران جو ہے وہ علم کو کسی طرح بھی سنجیدہ نہیں لے رہے، تو کیا پھر ہمیں اپوزیشن کو خاموش رہنا چاہیے یا پھر ہمیں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے؟ تو بہرکیف اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہمیں آئین کی صحیح بحالی اوکے، اور امن امان کی بحالی اور جو صوبوں کے مسائل و مشکلات ہیں جی، اس حوالے سے ہمیں مل کر کردار ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم مزید اس پر مشاورت کریں گے، اور ہم نے بھی کہا کہ ہمارے بھی جنرل کونسل کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور کل پشاور میں بھی ہمارا ایک اجلاس ہے، تو ہم بھی اپنے اجلاسوں میں مشاورت کریں گے تاکہ اس مشورے کو یا اس یکجہتی کو ہم کارکنوں تک بھی پہنچائے اور ان کو بھی اعتماد ملے۔ اچھا مولانا صاحب، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، بڑا ذکر ہے سوائے پارلیمنٹ کے باہر تو بڑا شور ہے، 28ویں ترمیم کا ہو، انتظامی یونٹس بنانے کا ہو، پہلے بھی ترمیم کے دوران مولانا صاحب کی بڑی ضرورت بھی پڑی، بڑی بیٹھکیں ہوئیں، اور بالآخر 26ویں اور 27ویں ترمیم ہوئی۔ 28ویں ترمیم کے حوالے سے کیا اب وہ مراسم ہیں مولانا صاحب کے حکومت کے ساتھ یا حکومت کے مولانا صاحب کے ساتھ کہ ان کی پھر ضرورت پڑے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات اب بالا بالا طے ہو جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی جب کوئی کہیں پھنستی ہے تو بڑی منت سما جاتا، اور بہت پاؤں پڑتے ہیں، منت کرتے ہیں،
لیکن جب ضرورت نہیں پڑتی تو پھر کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتے. تو اب کے بعد شاید انہوں نے کھینچ تان کر کے اپنی 2/3 اکثریت بنا لی ہے، اس لیے ابھی تک وہ خاموش ہے، یا کچھ کرنا نہیں چاہتے، یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ضام میں، اس گمان میں کہ ہماری 2/3 اکثریت ہے تو کسی کے پاس جانے یا کسی کو منت سماجت کرنے کی کیا ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اس قسم کے کام جو ہے چوری چھپے کرتے ہیں. ابھی 28ویں ترمیم کا نہ کوئی ڈرافٹ آیا ہے سامنے، نہ کوئی اس کے مندرجات کا کسی کو پتہ ہے. اب بنیادی طور پر بات تو یہ ہے کہ آپ نے ملک کے لیے، ریاست کے لیے قانون بنانے ہیں، آئین میں ترمیم لانا ہے، قوم کے لیے، قومی مفاد کے لیے، جی تو اس میں آپ نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور اس آئینی ترمیم کو بہت پہلے مشتہر کرنا چاہیے تاکہ سیاسی جماعتیں اپنے اجلاسوں میں بھی اس پر مذاکرہ کریں، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کریں، صحیح. اور پھر مل کر ایک متفقہ جو ہے وہ ترمیم آئین میں لائیں. کیونکہ ماضی میں بھی اگر آئین بنا ہے تو اتفاق سے بنا ہے. 18ویں ترمیم کے لیے جو بڑی جدوجہد ہوئی، 8-9 مہینے 10 مہینے تک ہم نے لگائے، اور وہ بھی اتفاق رائے سے، تمام پارٹیوں کے اتفاق رائے سے وہ ترمیم منظور ہوئی تھی. صحیح. تو اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو لگتا ہے کہ حکومت بالکل دباؤ میں ہے، اور جن کے دباؤ میں ہے انہوں نے ان کو دباؤ میں رکھ کر ان سے کام لینا چاہتے ہیں، تو اس لیے ان کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت شاید مشکل سے پیش آئے، بلکہ کھینچتان کے انہوں نے اپنی 2/3 اکثریت بنا لی ہے. صحیح. تو یہی شاید بنیادی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ اس طرح چوری چھپے آئین میں ترمیم کرنا، تو اس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے، اس طرح یہ ملک چلا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اپوزیشن کو اپنا کردار تو ادا کرنا چاہیے، صحیح. اور قومی مفادات کے خلاف جو کچھ حکومت کر رہی ہے اور آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، تو اس موقع پر اگر اپوزیشن خاموش رہے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں